کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی تھی۔ اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم یعنی حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، با چل رہی تھی۔ سبحان، ہم نے تو تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، وہ شرح میت عامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مزخلا رب حاش من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو نحمیر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح،
سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ایاک، کہ یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ ہی کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، وہی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری جو ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دی۔ لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے، اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور آخرت بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا و اما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔
قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے اب مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے گا۔ اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی، کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ۔ تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا ہے تو اعلان ہوا فلاں ابن و فلاں کہاں ہے؟ تو یہ خود تھے، کہا جی میں ہوں۔ کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے، چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے، کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے پوتے، کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ ما سألت من یملکها فکیف من لا یملکها، جو دنیا کا شہنشاہ ہے، دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ تو میرے عزیزو، سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کا وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی، عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا، بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے گا، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو وہ نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔
اور امام شعبی، شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا اور وہ نباتا پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد وچ مریا، ایسی دعا قبول ہوئی۔